وہ عناصر مختلف طریقوں سے اس پوری ایکٹیویٹی کی ناکامی کا ڈونگرا برسانا چاہ رہے ہیں. اوکے بندہ انہوں نے غلط انتخاب کر, ہاں اس پہ تو اللہ کا کرم. کہیں عدیل آصف کی ٹرولنگ شروع کر دیتے شاید یا میری کر دیتے تو شاید کامیاب ہو جاتے. جی ٹھیک ہے. وہ لکی آدمی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا جرنلسٹ ہے اور اس کا جس بھی موضوع کے اوپر جو منہ اٹھاتا ہے کہہ دیتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ کے, ہمارے, ہم سب کے اور تجزیے کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت اور شیر جوان, میرے پاس لفظ نہیں ہے, میری وہ اردو کی میں نے آپ سے کلاسز لینی ہے کیونکہ آپ استاد بھی ہیں. لیکن دادا سب موسٹ امپورٹنٹلی سننے میں آ رہا ہے کہ مذاکرات کبھی ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہو رہے ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے, مذاکرات کے بارے میں ڈسیپشن کریٹ کرنے کے لیے نا 2-3 بڑی پارٹیاں مارکیٹ میں ہیں. اوکے, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان بڑی پارٹیوں پہ کی گئی ساری کی ساری سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ کھو کھاتے لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, ڈاؤن ٹو ڈرین ہو گئی ہے, تو یہ بات بجا نہیں ہوگی. اچھا, یعنی کہ مذاکرات نہیں ہو رہے سے لے کے مذاکرات ناکام ہو گئے اور اب مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ 3 بیانیوں کے اوپر عدیل آصف صاحب میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کروڑوں ڈالر بانٹا گیا ہے. اوہو, انویسٹمنٹ ہے بڑی اس نیریٹو کے اوپر. ہاں, اور یہ انویسٹمنٹ ہے اپنا جمائمہ کے میکے اور عمران احمد خان نیازی کے سسرال کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ مذاکرات سے اس وقت ان کو مسئلہ ہے جی کیونکہ وہ سنگل آؤٹ ہوئے ہیں. جی, آپ دیکھیے اس سے پہلے تاریخ کے راک پھرول کے دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی بات ہوتی تھی تو سب سے نوڈی خان جو بن کے بیٹھا ہوتا تھا اس میں وہ اسرائیل ہوتا تھا. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, جب بھی دیکھیے, جی ایسا ہی ہے. شرم الشیخ کا معاہدہ, کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ, فلانا معاہدہ, ٹمکانا معاہدہ, اس کے اندر ایک فریق اسرائیل ہوتا تھا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ پھر اس امر کی داد دیجئے کہ یہ پہلے مذاکرات ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر جی جس میں اسرائیل پارٹی نہیں ہے. کیا بات, کیا بات, ٹھیک ہے نا, اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اس کا ان مذاکرات میں نام و نشان نہیں ہے, وہ پارٹی نہیں ہے, اس کو کسی نے کنسلٹ نہیں کیا ہوگا تو امریکہ نے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم نے اسرائیل کو اس خطے کے اندر پولیٹیکلی سنگل آؤٹ کر دیا, آئسولیشن میں لے گئے, آئسولیشن جیسے انڈیا کو لے گئے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئسولیٹ کر دیا سر ہم نے. جی, اس سفارت کاری کے اوپر اپنے حافظ صاحب کی, جناب اسحاق ڈار صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی کچھ نہ کچھ تو تاڑی بنتی ہے نا. بنتی ہے جی, بنتی ہے, بالکل بنتی ہے. اسرائیل کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا. اب وہ جو عناصر ہیں نا جی, وہ عناصر مختلف طریقوں سے اس پوری ایکٹیویٹی کی ناکامی کا ڈونگرا برسانا چاہ رہے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اور یہ سب سے زیادہ ڈونگرا جو برس رہا ہے جی, یہ بدقسمتی سے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا اور پاکستان کے سوشل میڈیا پہ برس رہا ہے. اوکے, دنیا ان کی کامیابی کی بات کرتی ہے, اس کے لیے گڈ وشز کرتی ہے, پریئرز کرتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. وہ یورپ ہو, وہ لیٹن امریکہ ہو, وہ افریقہ ہو, ٹھیک ہے, وہ فار ایسٹ ہو, یہ سارے ممالک اس کی کامیابی کے لیے دعا کر گو ہیں. صرف پاکستان کے اندر ایک گندی نسل کا, سمجھ گئے نا آپ نے گندی نسل کا تو سمجھ لگ گیا. کلٹ میڈیا جو ہے وہ یہ دن رات ثابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اوپر عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جھینگا لالا کے سسرال کی اور جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی کے مائکے کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. ویسے مجھے اندر سے تھوڑی سی خوشی تو ہوتی ہے نا. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے, فوت ہو گئے, ندیم چشتی صاحب. ٹھیک ہے, اور وہ پریس کلب کے اندر باقاعدہ لفافہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وہ چیئرمین تھے خود صاحب. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تم کیوں گھٹیا حرکت کرتے ہو؟ کہتے امیروں سے لفافہ پکڑ کے انہیں غریب کریں. نیریٹو اچھا ہے, ان کا نیریٹو تھا بھائی, انہوں نے پوری لائف گزاری اس کے اوپر, فوت ہو گئے.
باولپور سے تعلق تھا ان کا، لیکن لاہور میں ہی سارا انہوں نے صحافت کی اور جیسی بھی کی، ٹھیک ہے نا، اور ایماندار آدمی تھے. دیکھیے انگریزی انہیں نہیں آتی تھی، میں انگریزی کا جرنلسٹ ہوتا تھا، تو وہ اکثر انہوں نے میرے پاس آنا کہ دادا یہ میں نے اس کا لفافہ پکڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بھتیجی کی 6 ماہ کی فیس ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ انگریزی میں خبر بنا کے دینی ہے. واہ، آنسٹ ہے، آنسٹ آدمی، ٹھیک ہے نا. وہ آگے بتایا کرتے تھے. جی. میں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اور لوگ جب وہ لوگوں کو جا کے کہتا تھا نا میں اس سے خبر بنوا دوں گا، لوگ حیران ہوتے تھے، نہیں یار وہ جتنا بندہ لگتا تھا نہیں ہی گاؤ، ٹھیک ہے، وہ نہیں گا، میں آنےسٹی کے نمبر دیتے تھے، لیکن میں اس کو اس لیے اس کی خبر دل لگا کے بناتا تھا، اور اس کی خبر وہ اس کا تھا نا انٹرٹینمنٹ کا. اوکے. تو انہوں نے سال کی ایک خبر مجھ سے چھپوانی ہوتی، میں اکانومی کا جرنلسٹ تھا، کہ اس سال اتنی فلمیں بنی، اتنی سرمایہ کاری ہوئی، اتنی فلاپ ہو گئیں، اوور آل انڈسٹری نے اتنا پیسہ کمایا یا اتنا لاس کیا. یہ اس کی 90 کی دہائی میں، چونکہ ہماری انڈسٹری میں 80-90 فلمیں بن جاتی تھیں، بعض کا 100 سے بھی کراس کر جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو ان کے وہ ایک اکانومی تھی نا یار، میں ایز اکنامک جرنلسٹ وہ خبر دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ سال کے بعد میں اس نے مجھ سے چھپوانی ہوتی تھی، ڈیٹا سارا وہ لے کے آتا تھا، اور پھر اس میں پھر انڈیویجولی بھی اس فلم کے اوپر ایسٹیمیٹڈ اتنی کاسٹ آئی تھی، اتنا اس نے بزنس کیا اور ابھی تک کرتی جا رہی ہے، وہ یہ بھی ڈیٹیل اس میں ہوتی تھی، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہوتی تھی. میں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اکنامک جرنلسٹ بھی اس کو انجوائے کرتا تھا، ان انفارمیشن کو اور اس کو. تو بھائی اندر سے مجھے نا اپنا ندیم چشتی والی خوشی بہت ہوتی ہے کہ چلے یہ یہودیوں کو غریب تو کار رہے ہیں، کدھر لے کے بات کو دادا، یوتھر جو ہے وہ یہودیوں کو غریب تو کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ان کو لوٹ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے سنڈے کے دن خاکسار جو تھے، آپ کو پتا کہ اور کس دن میری آنکھ صبح فجر کے وقت کھلے یا نہ کھلے، سنڈے کے دن ضرور کھلتی. سنڈے کے دن خاکسار کی آنکھ کھلی، خاکسار نے واک شاک فرمائی، اس کے بعد گھر تشریف لائے، کرنے کے لیے کوئی کام نہیں، سوشل میڈیا دیکھا، اس پہ کوئی نہیں چل رہا. خیر ہم نے ناشتہ واشتہ کیا، پھر سو گئے. جب ہم 2-1 بجے اٹھے تو 2 بجے یہ بیانیہ چل چکا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا گروپ سے کہ جناب مذاکرات میں ناکامی کی واحد وجہ حافظ صاحب کی ذات ہے. سنڈے کو 2 بجے خاکسار نے جب سوشل میڈیا کھولا ہے تو یہ بیانیہ ٹھا کر کے میرے متھے پہ بجا. ان کے بڑے بڑے بنامی اکاؤنٹ جو ہے نا، انہوں نے یہ گند جو ہے یہ بڑی ترتیب کے ساتھ پھیلانا شروع کیا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کوئی اسٹڈی کرنے والا ہو تو اس طرح کی چیزوں کو اسٹڈی کرے، لیکن ہمارا تو ایز اے پاکستانی فرض ہے نا. اچھا جی، اب میں نے اس کا انالیسس کیا، میں نے کہا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ اس دن ان کا جلسہ تھا اور جلسے میں 4 بجے تک بندہ نہ بندے دی ذات، حالانکہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا. اوکے، یعنی کہ اس بیانیے کے ذریعے یہ اپنی یہ والی ناکامی چھپانا چاہیں گے، اور اگر اس میں 4 لوگ آ گئے تو یہ دونوں کو آپس میں شام 5 بجے تک 6 بجے تک اس کا کولاج کر کے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر. ٹھیک ہے. تو پھر جب پاکستان کے اوپر آئے بات یا پاک فوج پہ آئے تو پھر تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ہم ایکٹیو ہو گئے اور ہم نے اس کو چیلنج کرنا شروع کیا. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 12 دفعہ چیلنج کیا. اب ظاہر اس کا جو کاؤنٹر ورژن کے لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں بھی ہمارے پاس بھی کاؤنٹر نریٹو ہے. لیکن یار آپ حافظ صاحب کی قسمت سے نہیں لڑ سکتے. یہ تو ہے جی، یہ تو بات بڑا لکی آدمی فیکٹ ہے جی، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کے خلاف بیانیہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، ڈسکشن بلڈ اپ ہو رہی ہے، رب کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، ٹرمپ صاحب بیان دے دیتے ہیں. دیکھیں آپ ہیں حقیقت، اور ساری دنیا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے بیان کی طرف مڑ جاتی ہے. جی، اور ان کا جلسہ بھی گیا اور ان کا بیانیہ بھی گیا. کی قسم مجھے یہ پتا جلسہ تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کب ہوا، کیسے ہوا، اور کتنے بندے آئے اور کتنے نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، ہفتے میں نہیں دی چیز نہیں، وہ آپ نے وہ کک آؤٹ کر دیا نا. میں اسے سمجھتا ہوں یہ آفاقی رب کی مدد. جی، یہ بندے کا کام نہیں ہے کہ یہ رب نے ایک ایسا اس میں ایشو کریٹ کیا
جو کہ میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں تو کہہ رہا تھا کہ یار اللہ دے گئے بھائی احتشام تکر بلڈ اپ کر دیں گے. اچھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور حافظ صاحب اس کی وجہ ہیں. ٹھیک ہے. اور حافظ بندہ انہوں نے غلط انتخاب کر لیا. ہاں اس پہ تو اللہ کا کرم ہے. کہیں عدیل آصف کی ٹرولنگ شروع کر دیتے یا میری کر دیتے تو شاید کامیاب ہو جاتے. جی ٹھیک ہے. وہ لکی آدمی ہے یار حقیقت ہے. میں نے ابلاغی محاذ پہ سے دیکھا تو میں باقاعدہ کو کم از کم 10-15 سیکنڈ کہہ کے لگاتا رہا کہ یار یہ ہوا کیا ہے. وہ ایک دم وہ ان ہوا جی ٹرمپ کا بیان ہاں جی اور ان کا بیان آؤٹ سارا پیسہ اور سارا پیسہ یہودیوں کا یہودیوں کو غریب کرنے کے لیے. تو یہ اچھا کر رہے ہیں. لیکن دادا ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اور جتنا اس کا بلڈ اپ تھا نا بھائی وہ چھوٹا نہیں تھا. مطلب اس بندے نے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اس کو ٹویٹ کیے ہوئے یا پوسٹ کیے ہوئے اور اس کے جو ویزیبلٹی تھی وہ لاکھوں میں جا چکی تھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اوپر آپ نے سینکڑوں بوٹس لگائے ہوں گے اور بھی بہت کچھ کیا ہوگا. الگوریدم کو ہلانے کے لیے الگوریدم کو ہلایا ہوگا. الگوریدم جو ہے وہ ڈالر کے بغیر نہیں ہلتا بھائی. ہاں جی ٹھیک ہے نا دادا. لیکن بڑی پازیٹیو بات آپ نے نکالی ہے پی ٹی آئی والوں کے بارے میں. کیا آپ نے ان کی نیگیٹو میں بھی پازیٹیو ڈھونڈا. یہ ہوتا ہے دیکھیں وہ یہودیوں کو غریب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل میں آپ کی بات سے کرتا ہوں. دادا اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹویٹ آیا تھا کل جوناتھن کال صاحب کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جے ڈی وینس صاحب میری ٹرمپ سے بات ہوئی ہے نہیں آ رہا. تو ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں وہ بھی. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں فوراً ہی کہا کہ لو جی خبر آ گئی اور انہوں نے بنا دی کہ ہماری بریکنگ نیوز ہے یہ. لیکن اس کے 2 منٹ بعد اس بندے نے اس کی تردید دے دی. یہ تردید بھی دے دی جی اسی ٹویٹ کے نیچے. اس کو ہم نے نہیں چھیڑا. اس کو نہیں چھیڑا کیونکہ وہ پیسہ یہودیوں کا تھا نا. جتنا کام کرنا تھا اسی کو چلانا تھا. نہیں انہوں نے اپنی مرضی کا اس کا حصہ اٹھانا تھا نا ٹویٹ کا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ کل جو ہیں سید طلعت حسین صاحب اب تو میں کہوں گا شامل کے والد گرامی جو ہے وہ ہمارا پلیئر ہے نا بیٹسمین ہے. سٹائل ہے اس بچے. تو اس کے والد گرامی جو ہیں وہ انہوں نے بھی یہ دونوں ٹویٹس جو تھیں یہ پوسٹ کر دی کچھ ہی وقت کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو تو وہ جو کلٹ کے اندھے فالوور ہیں وہ تو نہیں نا دیکھتے. ٹھیک ہے نا. وہ تو کسی اور کو دیکھتے ہیں اور جس کو دیکھتے ہیں اس کا میں نے نام نہیں لینا. آپ نے مجھے منع کر. ٹھیک ہے نا. تو وہ کاتا اور لے دوڑی کے مصداق کہ آدھی ٹویٹ لے کے وہ دوڑ پڑے اور انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. دیکھیے ایک بات اگر آپ سوشل میڈیا کے کنزیومر ہیں جو کہ آپ ہیں اور ہمارے لوگ ہیں ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے اس پورے منظر نامے کے اندر یہ مذاکرات جو آج کے روز وفود پہنچیں گے اور کل تک شروع ہوں گے یہ مذاکرات ویکینڈ تک جانے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اگلے 3 روز تک چلیں گے. ان میں دونوں پارٹیاں اپنی پوزیشن بدلیں گی اوپر نیچے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم ہیں ثالث پاکستان پاکستانی قوم پاکستان کے ادارے بطور ثالث رو پہ عمل ہے. ہماری طرف سے کوئی خبر نہیں نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک بات ہے. خبر نکالے ایرانی میڈیا نکالے. ٹھیک ہے. اپنے مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور وہ بھی ایرانیوں کے مفادات ہوں گے ہمارے مفاد نہیں ہوں گے. بالکل ہمیں اس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. خبر دیں امریکن دیں اور امریکن نے جو ٹرمپ صاحب رکھے ہوئے نا خبر دینے کے لیے وہ ہمارا کام بھی کر دیتے ہیں اپنا کام بہت ہی کر دیتے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے. وہ دیں وہ امریکن میڈیا. ہم نے نہیں اس کے اندر جو ہے وہ کودنا اور نہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہے. ان مذاکرات کی ناکامی کے لیے جو سپاری ہے وہ اس وقت جمائمہ گولڈ سمتھ صاحب نہیں جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی کے مائکے نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو غریب ہوتے ہوئے بھی دیکھنا ہے. پیسہ آ رہا ہے. دیکھیں پیسہ آ رہا ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ پیسہ آئے گا. پیسہ تو آنا چاہیے نا. باویں چوری کے 192 ملین پاؤنڈ ہی آ جائیں آنے تو چاہیے نا. آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل آ رہا ہے. تو پیسہ آ رہا ہے آنے دیں. ٹھیک ہے بھائی کسی کی غربت تو دور ہو رہی ہے نا. بالکل حقیقت ہے. بالکل حقیقت ہے. مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ فارم ہاؤس عمران ریاض خان صاحب کا ہو یا فارم ہاؤس جناب جمیل فاروقی صاحب کا ہو. ٹھیک ہے. کیا بات. جمیل الدین قدوسی فاروقی صاحب کا ہو.
وہ فارم 47 والے فارم ہاؤس ہے. ہائے 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 کیا بات. ہاں اور باقیوں کے فارم ہاؤسز جو ہے نا وہ فارم 45 والے فارم ہاؤس. سوال ہے ویسے ہے جمیل فاروقی سے بھی سوال ہونا چاہیے. نہیں سوال برخوردار ہے ہمارا بچہ ہے, بچوں سے سوال تھوڑی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کے تو کان کھینچے جاتے ہیں وہ کہ ایک ہی تم ہے. بالکل. اچھا آپ اندازہ کیجیے کہ وہ بچی جو ہے جن کا مستقبل, آپ نے دوسری بچی جس کا مستقبل خراب کیا ہے جی, انہیں اس ملک کے اندر اور کوئی جرنلسٹ نہیں ملا. انہوں نے خاکسار کو ڈھونڈ کے وہ سارا نکاح نامہ اور سارا کچھ عدالتی آرڈر وغیرہ ارسال فرمائے. ٹھیک ہے, کہ ایک ہی بندہ آواز اٹھا سکتا ہے ہمارے حق میں. دادا تو نکاح نامے کی کاپی مجھے بھجوائی گئی اور عدالت سے جو احکامات تھے جس کے نتیجے میں ان کو بیٹی کو وہ اس سے برآمد کیا گیا حبس بیجا میں سے. وہ سارے آرڈرز اور اس کی ایگزیکیوشن وغیرہ اس کی کاپیز مجھے ارسال کی گئی کہ اس پہ کچھ کر دیجئے. تو میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا باقی دنیا جو لگی ہوئی ہے تو میں اس میں کیوں کودوں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ فارم 47 والا ہے. فارم 47 والا. اچھا دادا, اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی انڈیا کی بھی ایک بڑی خبر ہے ہمارے پاس کہ استقبال ہوا بہت بڑا جی ڈیول کا. آہو دیکھیے بات یہ ہے کہ اپنا میں ایک دفعہ نا لاہور کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا. وہی ہوٹل جہاں پہ ایک آج کل کے صحافی جو وہ رہے بٹلر وہ وہاں پہ بیرا گیری آج کل صحافی بن گیا, آج کل صحافی بنے ہوئے ہیں. تو اسی ہوٹل کے ایک اس میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, او پڑھے کر کے آپ کہیں گے دادا ہر تاریخی موقع پہ آپ موجود ہوتے. اچھا شہباز شریف صاحب آئے جی, شہباز شریف صاحب اندر کسی فنکشن میں گئے تو مین ہال سے گزر کے وہ بیسمنٹ میں ہیں اس کے ہال ادھر چلے گئے. تو ہم بیٹھے رہے, میں بیٹھا تھا ساتھ میں ایک غیر ملکی دوست تھا تو ہم گپ شپ کر رہے تھے. وہ کسی معاملے کے اوپر کچھ رائٹ اپ لکھنا چاہ رہا, جرنلسٹ ہے وہ, باہر سے آیا ہوا تھا. تو نئی دلی سے اس نے بائی روڈ کراس کیا لاہور اور یہاں پہ کہا کہ جی میں آپ سے ڈسکشن کروں گا, آپ سے بھی اور بھی 2-3 لوگوں سے, میں نے کچھ آرٹیکل لکھنا ہے. تو چائے پہ اس نے بلایا تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنی دیر میں شہباز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی تو ایک دم شہباز شریف صاحب نے 90 اینگل کے اوپر ٹرن مارا اور ادھر کو آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ بندہ اس وقت گا رہا تھا وہ والا میری فرمائش کے اوپر اکیلے نہ جانا. وہ تصویر جو آئی ہوئی ہے ویڈیو ایک موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ وہ جانتا پہچانتا ہے تو ہم اسے کوئی فرمائش کر دیں تو وہ پوری کر دیتا. تو وہ کر رہا تھا تو شہباز شریف صاحب آئے, پہلے کوئی ایک آدھ انترا اس کھڑے ہو کے سنا, پھر مائک لیا. اچھا وہ تاریخی موقع پہ آپ تھے وہاں پر اور آپ کا گانا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر. تو چاچو نے اس کے پورا ایک انترا پڑھ دیا. سر میں تو ہے نا, پورا میرے کو سمجھتے ہیں. آہو چاچو سر میں ہیں. اور اب اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ جو ڈسکشن مطلب دیکھیے جرنلسٹ جب ایک چیز پہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ ریلیونٹ لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بندہ گورا جو تھا آل دا وے چل کے آیا اور یہاں پہ اس نے آ کے لاہور کے 3-4 ایسے لوگوں سے جو اس کے مقابلے میں جو اس کے خیال میں ریلیونٹ تھے ان کو چائے پہ کھانے پہ بلا کے ان سے بحث کی, نوٹس لیے اور پھر اس نے کوئی آرٹیکل لکھا. ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا جرنلسٹ ہے اور جو اس کا جس بھی موضوع کے اوپر جو منہ اٹھاتا ہے کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے تو ویسے میں نے کہا کہ ذرا اس کا تذکرہ ہو جائے. لیکن ایک بات سے آپ نے وہ صحافی کو دیکھا نہیں تھا وہاں پر کوئی یہ جو ریسنٹ ابھی آج کل بڑے نہیں وہ تو گھوم رہے ہو وہاں پر اس وقت تک تو وہ کوالیفائی کر گیا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے, بڑا صحافی بن گیا, بڑے ہو گئے تو ٹھیک. پھر بھی لیکن کہتے ہیں ادھر پھر بھی پیچھے گھومتے تھے کسی کے, سننے میں تو یہی آیا. وہ چھوڑے, وہ ذاتی معاملات ہیں تو ہم نہیں. تو دادا معذرت کے ساتھ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ میرا سے اس طرح کا سوال کرنا کہ آپ اس کے ساتھ ادھر پکڑی گئی, یہ کوئی اخلاقیات ہے؟ دیکھیے آلموسٹ اسی طرح کے سوالات جناب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک دن جیو کے ساتھ میں بھی کر رکھے. جی ہاں جی. مطلب اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کے ہی کم و بیش سوالات تھے. ڈلتی رہی ہیں. اداکارہ نرگس کے ساتھ بھی ایک دن جیو کے ساتھ کیا جس پہ خاکسار نے ان کا ذاتی طور پہ جا کے باقاعدہ مذاق
اڑایا. اچھا ٹھیک ہے. اور سہیل وڑائی صاحب بہت ظرف کے آدمی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہہ لگا کے میری تمام جگتیں ہوا میں اڑا دی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کا برا نہیں بنایا بلکہ انہوں نے انجوائے کیا, اور وہ انجوائے کرتے ہیں. جی. اچھی بات, اچھا فکرہ جو ہے وہ ان کے اوپر آئے تو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سہیل وڑائی صاحب کے کسی سوال کے اوپر کسی بندے کو اختلاف نہیں ہوا, اعتراض نہیں ہوا. جی. کیوں؟ سہیل وڑائی صاحب جرنلسٹ ہیں, انہیں سوال تلخ سے تلخ بات پوچھنا نرم سے نرم لہجے میں آتا ہے. کیا بات. اور یہی ان کی تربیت ہے. کیا بات کہی ہے. سہیل وڑائی صاحب نے پوری عمر صحافت کی ہے. جی. ان کی ابتدا بیرا گیری سے نہیں ہوئی. جی. ٹھیک ہے نا. جی. وہ جرنلسٹ ہے نا. جی جرنلسٹ ہے. اور جرنلسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے تلخ سے تلخ بات کو کس طرح ریپ اپ کر کے پوچھنا ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک. فالو مائی پوائنٹ. جی جی بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ جرنلسٹ نہیں ہو سکتا اور جو کچھ مرضی ہے. جی. اب ہوتا کیا ہے, دیکھیے عالمی سطح کے اوپر ٹم سیبسٹن صاحب جی بی بی سی کے ساتھ جو تھے ہارٹ ٹاک والے وہ, اور پاکستان میں جو ہے وہ افتخار احمد صاحب جی جیو والے. جی 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 اب تو نہیں ہے. جی 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 اب لیکن جیو والے انہوں نے ایک ہارڈ ٹاک انٹرویو کا رواج ڈالا. اس نے ٹم سیبسٹن نے عالمی میڈیا کے اوپر اور افتخار صاحب نے پاکستان کے میڈیا کے اوپر جواب دے کے نام سے جو وہ پروگرام کرتے رہے جیو کا ہال مارک پروگرام. کیا بات کیا بات. اور بہت عرصہ کیا انہوں نے. جی. اور انہوں نے بہت بڑی تاریخی حقائق کو بے نقاب کیا. بے شک. ٹھیک ہے. لیکن افتخار احمد صاحب جو تھے, جب بھٹو صاحب تقریر کیا کرتے تھے تو وہ ایک نوجوان برخوردار کے طور کے اوپر پیچھے کھڑے ہو کے نوٹس لیا کرتے تھے. آپ ان کی جرنلسٹک کیریئر کا انالیسز کریں. واہ. ٹھیک ہے. گولڈن جوبلی 50 سال وہ اپنی صحافت کے منا چکے ہیں. واہ کیا بات. اور وہ بندے نے تب پروگرام شروع کیا. اچھا پھر اگلی بات, وہ بہت ساری تاریخی واقعات کا عینی شاہد ہے. وہ بندہ اتنے ریچ بیک گراؤنڈ کے ساتھ, اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی, اس کی دی ہوئی خبروں کے اوپر ریسرچ تھیسز ہوئے. کیا بات. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ اگر جواب دے یا ہارٹ ٹاک جیسا پروگرام کرتا ہے پاکستان کے اندر تو جچتا ہے یار. جی حقیقت. ٹھیک ہے نا. جی. لیگیسی کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے پروگرام میں واک آؤٹ کر گئی تھی. جی. لیکن کوئی ایک سوال آپ بتا دیجئے جو انہوں نے ایسا کیا ہو جسے کوئی جیالہ اپروو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. میں کسی بیرونی کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کوئی جیالہ بھی اپروو اگر نہ کرے اس سوال کو کہ ہاں یہ سوال پوچھنا بنتا تھا بی بی سے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ بندہ کرتا ہے نا اس طرح کا ہارڈ ہٹنگ قسم کا انٹرویو تو جچتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈر ہے, پھر وہ صحافی ہے, اسے پتہ سوال کیسے بلڈ اپ کرنا ہے. آج کل جو ہے وہ ہر یہ جتنے بھی یہ کیا نام ہے وہ اس دن وہ اپنی پہلے جھوٹ بول لو, پھر اس جھوٹ اور جہالت کے اوپر اصرار شروع کر دو, اور جب لوگوں کی چھترول ہو تو کہو کہ میں کیڈا مشہور ہو گیا. ہاں جی. تو آج کل یہ رواج آ گیا. تو یہ جو ہے نا یہ صاحب جو میرا کے ساتھ بھیڑے, یہ بھی اپنے آپ کو مطلب کہ چھوٹا سا ٹم سیبسٹن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر افتخار صاحب ہوتے جیو میں تو ہم انہیں کہتے کہ بھائی افتخار صاحب سے ٹیوشن لے لیں. جی. اس طرح کے ہارڈ ہٹنگ انٹرویو کے لیے آپ کو بڑی ڈیپ ریسرچ چاہیے. اور ان سب کا تعلق ایک جماعت سے بھی کہیں نہ کہیں سے منسلک ہے. وہ راتوں رات امیر ہونے والے ہر ناجائز فروش آپ کو پی ٹی آئی کا حصہ نظر آئے گا. یہ میری بات لکھ لیں. ہر سمگلر جو ہے آپ ہیومن سمگلر, جی یہ پچھلے دنوں ایف آئی اے نے چھاپے مارے ہیں منڈی بہاؤالدین گجرانوالہ وغیرہ میں ہیومن سمگلرز کے. چیک کر لیجئے ڈاک خانہ ان کا. ٹھیک ہے. ہر 2 نمبر طریقے سے پہنچا ہوا باہر پہنچا ہوا اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کا سپورٹر اور فنانسر.
کیا بات ہے دادا. اس کے ساتھ ہی ہم ٹائم سے آج بہت زیادہ ایکسیڈ کریں گے, اگر آپ چلو. اجازت دیں, ہاں, کیونکہ مجھے پتا بھی ہم گھنٹہ اور ذکر جا اس سکتے ہیں. پرورش کا اور پھر بیان اپنا, ٹھیک ہے نا, ان کا جو ذکر شروع ہو تو پھر ٹائم کا کیا تو پتہ بات ہے. نہیں لگتا. میں نے جی ڈیول پہ بات کروں گا لیکن اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ. آج ہم انشاءاللہ. آلریڈی کافی اوپر چلے گئے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.